یہ قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ جی ناظرین گرامی قدر، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے رب کے لیے، قربانی ہے سب کے لیے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام KGN ٹیلیتھون ٹرانسمیشن اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت ہمیں ملاحظہ کیا جا رہا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا یونائٹڈ کنگڈم میں یا خلیجی ممالک میں، جہاں جہاں اس وقت ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پاکستان کے کسی بھی حصے میں آپ اس وقت موجود ہیں، ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں بالخصوص اجتماعی قربانی اپیل سال 2026 کے حوالے سے۔ آئیے بڑھ چڑھ کر عملاً اپنا کردار ادا کیجیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کم و بیش 16 سے 17 سالہ اس عرصے میں الحمدللہ KGN نے متواتر طور پر اس عمل کو اختیار کیے رکھا ہے، اور اجتماعی قربانی کا جو فریضہ ہے وہ جس باوقار انداز کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے، اور ہمارے اپنے الحمدللہ کیٹل فارمز میں کہ جہاں پر جانوروں کو رکھا جاتا ہے، ان کی نگہداشت کی جاتی ہے۔ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ان مناظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک وسیع و عریض مقام ہمارا کیٹل فارم، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ جانوروں کی وہاں پر بالخصوص جو ضرورت ہوتی ہے نگہداشت کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہی لوگ کام کر سکتے ہیں کہ جو طبیعت میں یہ ذوق رکھتے ہوں کہ جانور لے کے آیا جائے، اسے رکھا جائے، اسے پالا جائے، اس کی خوراک کا، اس کے چارے کا اچھا اہتمام کیا جائے، اور کہ جب وہ اس مرحلے تک پہنچے کہ جب اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر وہ اس انداز کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کیا جا سکے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طریقے کو جو اختیار کیا گیا رب کریم اس طریقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس نذرانے کو قبول فرمائے، اس قربانی کو قبول فرمائے، اور اپنے اس بندے کے نذرانہ عرض کو قبول فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، اس وقت ہمیں کچھ ڈونیشنز بھی موصول ہوئے ہیں، اور جو میں بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیگم راحت صاحبہ، اور آپ نے ایک بڑے جانور میں قربانی کے 2 شیئرز پیش کیے ہیں۔ 40,000 روپیز آپ نے اپنی جانب سے ڈونیٹ کیے ہیں، اور KGN کے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ نے 2 خاندانوں کو کم از کم، یوں کہہ لیجئے، ہم اسے یوں دیکھتے ہیں کہ 2 خاندانوں کو کم از کم آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اجتماعی قربانی کے گوشت سے۔ اور ناظرین محترم، یہ قربانی کا گوشت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ KGN کے کیٹل فارمز میں جب اس کی قربانی ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ہیوی مشینری کے تھرو اس گوشت کی کٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب وقت کم ہو اور مقابلہ سخت ہو تو ایسے مرحلے میں ہیوی مشینری کی بھی ضرورت پڑتی ہے گوشت کی کٹنگ کے لیے، اور پھر باوقار انداز کے ساتھ اس کی تیاری، اور پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ کہ جب اسے گاڑی میں لوڈ کیا جاتا ہے، اسے رکھا جاتا ہے، تو اس وقت بھی کیونکہ آپ جانتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے موسم گرما کی جب آمد ہوتی ہے تو انہی ایام میں عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہوتی ہے، اور اس وقت ایک بہت بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں گوشت کو جب پہنچانا ہے اس مستحق تک تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی کمی بیشی نہ ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے ہم سے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ KGN کی ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس حوالے سے بہت زیادہ زیرک ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور پروفیشنلی طریقے کے ساتھ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور گاڑی میں جب اس گوشت کو رکھا جاتا ہے تو آئس کیوبس کے ساتھ اور مکمل اچھی باوقار پیکیجنگ کے ساتھ اور مکمل اہتمام کے ساتھ باحفاظت طریقے کے ساتھ اسے لے کر جایا جاتا ہے، اور ان مقامات پر پہنچایا جاتا ہے جہاں لوگ اپنی دہلیزوں پر منتظر ہوتے ہیں کہ KGN کی ٹیم بس آئی ہی چاہتی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ KGN ان مقامات پر کہ جہاں پر وہ رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، وہاں ان کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام آپ کی جانب سے پیش کیے گئے ڈونیشنز کے ذریعے لے کر پہنچتی ہے۔ اور میرے ساتھ ایک اس وقت اور ڈونیشن کی ڈیٹیل ہے، بس وہ میں بتا دوں، اور وہ ڈونیشن ناظرین محترم زائرہ بابر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے 1 شیئر پیش کیا ہے ایک بڑے جانور میں، آپ کا بہت بہت شکریہ 20,000 روپیز ڈونیٹ کرنے کے لیے۔ رب کریم اس 20,000 کا 20 گنا 20 درجہ زیادہ آپ کو اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ سے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معتبر علماء اکرام کا پینل، حضرت علامہ مولانا مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالباسط صاحب، اور ممتاز و معتبر خوش الحان ثنا خان محمد اسد صاحب۔ مفتی زیغم علی گردیزی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ڈونیشنز کی جو آمد ہے الحمدللہ اس کا بھی سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ جو ذوق ہم دیکھتے ہیں جانور لانے کا، جانور رکھنے کا،
اور بالخصوص ہم جو بعض اوقات افراد کو دیکھتے ہیں ان کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عید کی آمد سے کئی روز قبل، کئی مہینوں قبل، اور ایک ویل آرگنائز ادارے کی حیثیت سے تو KGN بھی یہی کام کرتا ہے الحمدللہ پورا سال یہ کام ہمارے کیٹل فارم میں جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرت قربانی کے جانور کی خدمت کے متعلق احادیث نبوی سے ارشاد فرمائیے گا کہ کیا اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے؟ عدنان بھائی، یہ قربانی کا جانور، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا سبحان اللہ، کہ شاعر اللہ والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ، سبحان اللہ، کہ بدنہ یعنی قربانی کا جانور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا کہنے، تو اللہ کی نشانی جو ہے اس کا کتنا اللہ کی بارگاہ میں پروٹوکول ہے، اور کتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کا اعزاز ہے، شرف ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، مخلوق کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور اس کے لیے پھر احتیاط کتنی ہونی چاہیے اور اس کا احترام کتنا ہونا چاہیے کہ اس کی جتنی بھی خدمت کریں گے وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اس کو کھلانا پلانا، بلکہ یہاں یہ بھی تاکید کی گئی کہ جو قربانی کا جانور ہے اس سے کسی طرح کا کوئی کام نہیں لیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر جو قربانی کے لیے لے لیا گیا جانور، قربانی کے لیے جس کو خاص کر لیا گیا، اب اس کا اگر دودھ بھی نکالا گیا تو اس کو بھی صدقہ کرنا لازم ہوگا، یعنی کہ اپنے استعمال میں اس کو نہیں لائیں گے۔ اچھا، تو اس کا یعنی جتنی بھی خدمت کی جائے گی، جتنی بھی اس کی خدمت کی جائے گی تو یہ خدمت بھی ثواب ہے، اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جانوروں کو گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں اور بہت زیادہ بھاگنا اور شور شرابہ کرنا، تنگ کرنا، یہ کہیں کہیں ہمیں ایسی چیزیں مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو جو قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اس کے لیے ہمارا احترام اور تکریم والا کس قدر معاملہ ہونا چاہیے، تو اس لیے اس کی خوب خدمت کی جائے۔ اور یہاں ہم دیکھیں KGN کے مختلف اس طرح کے کیٹل فارمز ہیں، اس میں تو ان کی انتہا درجے کی خدمت کی جاتی ہے، پورا سال ان کو پالا پوسا جاتا ہے، باقاعدہ سے جو ماہر افراد ہیں ان کی ٹیم ان کی خدمت پر مامور ہوتی ہے۔ جس طرح سابقہ سالوں میں ہم کیٹل فارم سے اس طرح کا باقاعدہ پروگرام وہاں سے نشر کیے جاتے تھے، وہ بھی اس کو دیکھیں کہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کا یعنی شروع سے لے کے ان کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، اور اس میں لازمی یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں، یہ سارے مراحل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک باقاعدہ منظم انداز میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کی ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو قربانی کا جو ایک عمل ہے وہ شفافیت کے ساتھ ہو گیا۔ ورنہ تو ہم مارکیٹ میں چلے جائیں، منڈی میں جائیں تو اس قدر فراڈ ہے، اس قدر دھوکہ دہی ہے کہ وہ کان ایلفی سے جڑا ہوا ہے، دم ایلفی سے جڑی ہوئی ہے، یعنی عجیب و غریب، وہ بچے نے دم کھینچی تو ہاتھ میں آ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اب تو قربانی ہے، دانت ایلفی سے لگائے ہوئے۔ یعنی معاشرے میں ہمارے اتنی بے حسی بعض لوگوں میں کسی شعبے کو چھوڑا نہیں ہے۔ جی، بات یہی ہے۔ علامہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ دیکھیں یہ جو معاشرتی خرابیاں، جس طرح علامہ مفتی زیغم صاحب بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جانور کے نقص کے متعلق بھی عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور منڈی جانے کا جو ایک رجحان ہے حضرت، اس ذوق کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو رات کے وقت ہی عموماً لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک بہت بڑی پرچیزنگ کہیے منڈی میں وہ رات کے اوقات میں ہوتی ہے، اور پھر جب لوگ جانور لے آتے ہیں اور صبح دیکھتے ہیں تو آسان خطا ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ عدنان بھائی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ یہ خالی جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور نشانی میں خطا کرنا اور نشانی میں آپ کسی بھی قسم کا عذر پایا جانا یا اس میں جان بوجھ کر عذر ڈال کر اور واپسی دھوکہ دہی کے ساتھ بیچنا، یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم قربانی کو بطور شوق نہ اپنایا جائے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس قربانی کو کیا جانا چاہیے۔ اصل اس کا مقصود کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنا۔ اب جو جانور اللہ رب العالمین نے منتخب فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ اچھا، پھر جانور بھی ایسے ہوں کہ جن میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو۔ اگر بکری ہے تو اس کی عمر کو متعین کیا گیا، اگر بھیڑ ہے تو اس کی عمر کو متعین کیا گیا، بڑا جانور ہے تو اس کی عمر کو متعین کیا گیا کہ اس میں اتنے دانت ہوں تو اس کی قربانی کی جائے گی۔ اونٹ کے متعلق فرمایا گیا۔ پھر فرمایا کہ اگر عیب دار جانور ہوتا ہے، کسی کی مثال کے ایسا عیب کہ جو ظاہر نظر آتا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ وہ قربانی نہیں کی جا سکتی۔
اب چند ہزار روپے کمانے کے چکر میں ایک انسان جو اپنی محنت کر کے اپنا حلال کا جمع پونجی کر کے وہ جانور خریدتا ہے اور پھر وہ گھر آ کے دیکھتا ہے کہ اس کے تو دانت ہی نہیں ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تو کانوں کو، جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ وہ الفی سے جوڑا ہوا ہے، ان کی اس کی دم کو جو ہے نا وہ دیگر طریقوں کار کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو ایسا افراد اس کے تو پیسہ ضائع، لیکن وہ پوری زندگی کے لیے وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ واقعی ایک سوال ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی، کہ جس نے اپنا مال حلال خرچ کیا، جانور لے کر آیا، بوقت قربانی اگر کوئی نقص نکل آتا ہے یا اسے لانے کے بعد پتہ چلتا ہے، تو اس میں کیا کوئی رعایت موجود ہے؟ اس کی قربانی ہو جاتی ہے یا پھر اس کے لیے کوئی کفارہ ہے، کیا ہے؟ حضرت عین قربانی کے وقت اگر اسے پتہ چلتا ہے، اگر اس نے چھری پھیر دیے، اس کو ابھی نہیں معلوم کہ اس جانور میں عیب کیا تھا، اب کسائی نے جانور کو گرا دیا، اب گرا کر جیسے ہی اس نے چھری پھیر دی، اب آدھا اس کا گلا کٹ چکا ہے، اس کی جو ہے نا وہ خون بہہ چکا ہے، اب اس میں عیب نظر آ رہا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے نا نعم البدل تو ہے نہیں، کیونکہ اس کی قربانی انہوں نے کر چکے ہیں، وہ قربانی کر چکے۔ پھر اس میں بھی شریعت نے مختلف جو ہے وہ بیانات دیے ہیں کہ اگر صاحب استطاعت بندہ ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کے جانور میں عیب پایا جا چکا ہے، تو اب وہ لالچ نہ کرے کہ اب میں یہ جانور لا ہی چکا ہوں تو اب اس میں عیب ہے تو میں یہی کروں گا۔ اب اگر اسے عیب نظر آ چکا ہے اور وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ دوبارہ قربانی کرے، یہ نہ کہے کہ اللہ قبول کرنے والا ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر میں آپ کو مثال دوں نا حضرت، کہ ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کھانے میں فلاں چیز ہے جو ہمارے لیے مضر صحت ہے، جو ہے نا کھانے کے لیے ہمارے قابل قبول نہیں ہے، تو اب ہم اس کھانے کو کھائیں گے تو ہلاکت کریں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کھانے کو کھا جائیں گے۔ اسی طرح جہاں شریعت نے قربانی کا حکم دیا ہے وہیں پر کچھ نہ کچھ حدود و قیود رکھی ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو تمہاری قربانی ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ میں اس پلیٹ فارم سے میں ان تاجر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا را چند ہزار روپے کے لیے ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا بھی پیسہ حرام میں جائے اور قربانی کرنے والا وہ بھی پریشانی میں، کیفیت میں آ جائے۔ اور حضرت ایسا ہی ہے، یہ جو کہ ہمارا KGN کا پلیٹ فارم ہے نا، یہ جو ہمارے کیٹلز ہیں، اس میں سب سے جو عمدہ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے نمائندگان جو ہیں، ہمارے وہاں کے جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، وہ پورا سال جانور کو خوبصورتی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، اور جیسا جانور کو پالنے کا حکم دیا قربانی کے ویسے محبت کے ساتھ اسے پالا جاتا ہے۔ حضور ایک اور بات تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کروں یہاں پر کہ علماء اکرام کی موجودگی میں ان کی رہنمائی لیتے ہوئے اور ان کے وہاں پر قدوم موجود ہوتے ہیں، بنفس نفیس علماء وہاں ہماری رہنمائی کے لیے، ہمارے نمائندگان کی رہنمائی کے لیے ہمارے KGN کے کیٹل فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں، کہ جہاں پر جانوروں کو قربان کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے گوشت کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، ایچ اینڈ ایوری سٹیپ وہاں پر رہنمائی کی جا رہی ہوتی ہے، ان قصاب کی بھی، ان نمائندگان کی بھی، جو پیکیجنگ کے مرحلے سے اس گوشت کو لے کر گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اسے گاڑی میں رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر گاڑی کے بعد رواں دواں ہو جاتے ہیں ان مقامات پر کہ جہاں پر مستحقین موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں ہمیں ایک ڈونیشن بھی موصول ہوا ہے، میں بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہاں اس ڈونیشن کا اعلان کر رہا ہوں۔ جناب حاجیانی رابعہ صاحبہ نے اپنی جانب سے ایک گوٹ کی قربانی کا اعلان کیا ہے، 36,000 روپیز آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار دس کنٹریبیوشن، مے اللہ ریوارڈ یو ود ہز فائنسٹ بلیسنگس، اور ہماری بے شمار دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر وہ اعداد و شمار پیش نہیں کر سکتے اور ان تجلیات کا، ان رحمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ جو رب کریم آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے آپ کا مقدر فرمائے۔ اور ہم سب KGN کی پوری ٹیم یہاں پر دست بستہ طور پر دعا گو ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، کہ آپ نے جس طرح سے بسم اللہ کی، آپ نے جس طور پر آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا اور اللہ کے بندوں کے لیے اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے آپ آگے آئیں، رب کریم آپ کو اپنی امان میں رکھے، آپ کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈونیشن ہے جو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ۔ جناب گل تاسیب نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے بھی اپنی جانب سے ایک گوٹ کی قربانی کا اعلان کیا ہے۔ گل تاسیب صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور در حقیقت آپ جیسے ناظرین، آپ جیسے ڈونرز حضرات کہ جو ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے، آپ کی نسلوں کو شاد و آباد رکھے،
اور جس طریقے کے ساتھ آپ نے آ کر اپنا کردار ادا کیا ہے، در حقیقت یہ وقت ایسا ہی ہے کہ اپنے اپنے کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے مال دیتا ہے، مال دے کر بھی اسے آزماتا ہے، اور رب کریم دیکھ لیتا ہے کہ اسے نواز تو دیا ہے دنیا کے اندر، اسے مال بھی بہت دے دیا ہے، وافر و کافی دے دیا ہے، ضرورت سے زیادہ دے دیا ہے۔ اب اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں آنے والی ہر آزمائش پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان ثنا خواں، خوش الحان ثنا خواں۔ محمد اسد سے درخواست کروں گا حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ ہی برتے جولیاں سب کی، اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، ہوگی برتے جولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، ارے آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا غم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ محمد اسد ہدیہ عقیدت و محبت حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت سے بہرمند ہوئے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن، اور اس وقت ایک اور ڈونیشن اللہ کی رحمت سے ہمیں موصول ہوا ہے، اور ہمارے وہ قابل قدر ڈونرز حضرات کہ جن کے لیے ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ ہماری بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک اور صاحب نے بسم اللہ کی ہے، بلکہ ایک گھرانے سے 3 افراد نے اپنی جانب سے اپنا ڈونیشن پیش کیا ہے۔ ایک بڑے جانور کا اعلان کیا ہے ماشاءاللہ، اور ایک ہی بڑے جانور میں 3 احباب نے ایک ہی گھرانے کے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد ڈونیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں آپ کے پیش کیے گئے اس توشے کو قبول فرمائے۔ جناب صلاح الدین دوتانی صاحب، مسز اقبال صلاح صاحبہ اور جناب سمن صلاح صاحبہ کی جانب سے ایک مکمل بڑے جانور کی قربانی کا اعلان کیا گیا ہے، اور یعنی 1,40,000 روپیز آپ کی جانب سے ڈونیٹ کیے گئے ہیں۔ اس وقت اگر ہم اپنی سراؤنڈنگز میں جہاں جہاں منڈیاں آباد ہو چکی ہیں، لگ چکی ہیں، اور یہ رونقیں آ چکی ہیں آپ کے شہروں میں، تو آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ 1,40,000 روپیز میں علامہ عبدالباسط صاحب کیا ممکن ہے اور 20,000 روپے میں حصہ کہیں اویلیبل ہو سکے؟ بہت مشکل ہے۔ ہم ابھی جو مارکیٹ کے ریٹس ہمارے کانوں میں آ رہے ہیں نا،
تو وہ 2 لاکھ سے اوپر کے ہیں۔ اور باقاعدہ کراچی شہر میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں لوگ اور یا بڑے اور کثرت کی بڑی یعنی کثرت کے ساتھ کی جاتی ہیں مدارس میں مساجد میں، تو وہاں پر بھی جو ریٹس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ کسی کا 32,000 کسی کا 30,000 روپے پر ایچ ہے۔ حضرت ہم یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے، ایک ڈونیشن اور موصول ہوا ہے ماشاءاللہ، مرحبا، بہت بہت شکریہ، اور بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ رشیدہ بیگم صاحبہ ہیں، ہمیں ملاحظہ کر رہی ہیں۔ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ نے اپنی جانب سے ایک شیئر پیش کیا ہے ایک بڑے جانور میں، یعنی 20,000 روپیز آپ نے ڈونیٹ کیا ہے۔ ناظرین محترم، ایکچولی یہی انسپریشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم ڈونیشن پیش کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ آگے آتے ہیں اور اس کار خیر کو ادا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک صدا ہے، اور ایک ایسی صدا ہے اس طبقے کے لیے بلند کی جا رہی ہے کہ جو مفلس و خستہ حال ہے، پریشان حال ہے، اور اس کی داد رسی کا اہتمام اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ سفید پوش طبقہ پاکستان کی 60 سے 65% آبادی ایک سروے کے مطابق سفید پوش طبقے پر مشتمل ہے۔ کیا کہیں گے حضرت؟ ہم یہ دیکھتے ہیں نا ماشاءاللہ جو ہمارے احباب ڈونرز حضرات اس ٹائم ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، اور ان غرباء ان سفید پوش افراد کے لیے اپنی قربانی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور یہ سارا گوشت ایسے غرباء کے لیے شامل کیا جائے گا کہ جو ضرورت مند ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو ایک گندم کا دانہ مثال کے طور پر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گنا بڑھ کر اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جب ہم ایک زمین کے اندر گندم کا دانہ لگاتے ہیں تو لگاتے تو ہم ایک گندم کا دانہ ہے، لیکن اس کے گوشوں میں سے اللہ تعالیٰ کتنی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین یہ تو ہمیں ایک مثال کے طور پر سمجھایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تو شان شان ہی الگ ہے، اس کا تو مقام، اس کا مرتبہ، وہ اپنی شان شان کتنا عطا فرمائے گا اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں شامل ہوں، ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ مالک تو ان تمام تر چیزوں سے پاک ہے، تجھے تو اس کی حاجت نہیں، تجھے تو کھانے کی حاجت نہیں تھی۔ تو پروردگار فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ، اس کو بھوک کی شدت تھی اور تیرے پاس اختیار تھا کہ تو اسے پیش کر سکے، لیکن تو نے اسے پیش نہیں کیا۔ تو کل اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم اس حالت میں کھڑا نہ ہوں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی نگاہیں نیچے کیے اور یہ سوال ہم سے کیا جائے، بلکہ کل ہم یہ کہہ سکیں کہ باری تعالیٰ ہمارے سے جو ہو سکا ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جی، اور حضرت بات یہی ہے، یہ شوکت تھانوی کا قطعہ ہے کہ خدا زر دے کہ یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے، خدا زر دے کہ یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے، کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے، کہ دیکھے آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے، خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، خدا کچھ دے تو اے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے۔ یہ اسی کی خصلت ہے سگے ناپاک کی۔ اشرف المخلوقات کے لیے علامہ مفتی زاغم علی گردیزی صاحب کیا فرمائیں گے کہ جو معیار رب کریم نے وضع فرمایا ہے، اور پھر بندے کو رزق عطا فرما کر رب کریم آزماتا ہے، یعنی کہ رزق کی فراوانی ہے تو اس سے اپنا ذاتی کمال جان لینا۔ ہمارے یہاں تو عموماً دیکھا جاتا ہے پیسہ آ جاتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بڑا ایک اعزاز و شرف ہے کہ انسان اس کیفیت کے باوجود اللہ رب العالمین کی راہ میں وہ مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کو ترجیح دے دے۔ ہم یہ دیکھیں نا، ہمارے جتنے بھی احباب اپنے اپنے حصے شامل کر رہے ہیں، تو یہ احساس ہے ایک، اور انسانیت تو احساس پر ہی دار و مدار ہے نا انسان کا۔ باقی اشیاء سے اور باقی مخلوقات سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتیاز و شرف عطا فرمائے اسی کے احساس کی وجہ سے۔ بالکل ہم دیکھیں نا کہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا حصہ کس کو جائے گا، کہاں کہاں جا کر ان کا گوشت تقسیم کیا جائے گا، ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، لیکن ایک ادارے پہ اعتماد ہے اور ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہیں انہوں نے اپنا حصہ شامل کیا ہے۔ یہ انسان کا جو ایک وصف ہے، خوبی ہے، اسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ پوری انسانیت، پورے جتنے بھی پوری کائنات میں مسلمان ہیں، وہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک عمارت کی مانند ہیں، ایک دیوار کی مانند ہیں کہ ان میں سے بعض کو جوڑتا ہے۔ جس طرح دیوار آپس میں، اینٹیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، بلاکس جڑے ہوتے ہیں،
تو فرمایا کہ وہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی حصہ وہ کمزور ہو جائے، جس طرح اگر ایک عمارت کا کوئی حصہ کمزور ہو جائے تو باقی اس کو سپورٹ کرتی ہے، تو فرمایا کہ اگر وجود کا کوئی حصہ کمزور پڑ جائے، کوئی ایک حصہ اگر کسی پریشانی میں ہے تو باقی اس کی تکلیف اور پریشانی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو آج جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اور پھر یہ ایک حصہ نہیں ہے، بالکل ایسا، یہ بھی ہم دیکھیں نا کہ جس کے ساتھ تجارت کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ اتنا کریم ہے۔ کل بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے بعض اعمال کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا، عرض کرے گا بھائی تعالیٰ یہ تو میں نے نہیں کیا تھا، یہ کہاں سے آیا کہ بڑے بڑے انبار لگے ہوئے ہیں اعمال کے اور نیکیوں کے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ یاد کر فلاں موقع پہ تو نے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا تھا، اور تیرے اس چھوٹے صدقے کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، آج تو اس کو یہاں ملاحظہ کر رہا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بکری کے بچے کو پالتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو پالتا ہے۔ کیا عمدہ بات ہے۔ تو آج اگر ہم 20,000 روپے تو کوئی اس کی وقت نہیں ہے، عام حالات میں ہم دیکھیں ہم 20,000 روپے اگر کہیں باہر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو ایک وقت کا کھانا تو اس سے کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس 20,000 روپے میں دیکھیں کہ کتنے خاندانوں کی منفعت کا اور ان کے لیے آسائش کا ہم اہتمام کر پائیں گے۔ اچھا حضرت، ایک بات اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے یہ دسترس اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں، مطلب استطاعت ہونے کے باوجود اگر انسان قربانی جیسے فرض کی ادائیگی ہی نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہمیں وعید ملتی ہے؟ اس کی تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اتنا سخت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ سے دور ہو جائے۔ یعنی حضور اس کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جس پر ہم دیکھیں نا کہ یہ قربانی نہ کرنا یہ کوئی معمولی سی بات ہے کہ آپ نے مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر فوقیت دے دی۔ آپ کے نزدیک یہ تو اسی لیے تو مال کی ہلاکتوں کا جو تذکرہ فرمایا گیا نا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی اور خزانے اتنے دیے کہ سینکڑوں اونٹ اس کے خزانے اٹھایا کرتے تھے، لیکن وہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئے۔ یہی تو اصل انسان کا امتحان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مال جب دیتا ہے تو آزمائش کے طور پر بھی انسان کو دیا جاتا ہے کہ اب وہ مال کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے سے وہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں تو اتنا سخت وعید بیان فرمائے گئے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے تو فرمائے کہ ان کو بدترین عذاب کی خبر دے دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کو جہنم میں دہکایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس مال کو دہکا کر فرمایا کہ ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹھوں پر اس کے ذریعے داغا جائے گا، اس مال کے ذریعے داغا جائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ مال وہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو جس کو تم سنبھال کے اور جمع کر کے رکھتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ یہ سانپ کی صورت میں مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو ڈسے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ یہی مال ہے۔ یعنی مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو نہ دنیاوی کوئی اس میں کمی آتی ہے اور آخرت کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس کو جمع کر کے رکھا جائے تو یہ مال نہیں ہے بلکہ وبال ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا، انہوں نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے آج تک دیکھیں نا کہ ان کے کئی صدقات ہیں آج تک چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں۔ بالکل، تو یہ تو قیامت تک کا سلسلہ ہے، اور اصل جو اجر ہے وہ تو قیامت کے بعد کا ہے۔ بالکل، یہ تو دنیاوی ایک سلسلہ چل رہا ہے، اصل تو جو اعزاز و شرف ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے جب بلایا جائے گا۔ جاریہ کو جو عطا ہونے والا دوام ہے اس کی عملی صورت اگر کوئی آج دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ اس وقت بھی آن ورکنگ ہیں۔ اور ناظرین محترم، میں یہاں صدقات جاریہ کے حوالے سے ہی مفتی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ
KGN کے اس پلیٹ فارم کے زیر اہتمام پورے پاکستان کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر دیہی علاقوں میں خاص طور پر مساجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جا رہی ہے۔ یہ صدقات جاریہ کی ایک بہترین قسم ہے اور الحمدللہ تعالی اس پر پورا سال ہمارا جو شعبے جاتے ہیں ہمارے وہ آپریشنل رہتے ہیں اور اس پر کام کرتے رہتے ہیں۔ پاک پتن میں الحمدللہ میں بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ سال 2026 کی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ پیر محل میں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال مختلف ممالک میں جہاں ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں وہ جب ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں تو پاکستان کے مختلف حصوں میں طول و عرض میں الحمدللہ اس قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پیر محل میں قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاک پتن میں نے عرض کیا، کوٹری میں، کراچی میں اور دیگر مختلف حصے سندھ کے، بلوچستان کے اور پنجاب کے جہاں جہاں سے ہمیں ریکویسٹ موصول ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی لوکیشنز ہوتی ہیں کہ جن کا تعین عین اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب عید قربان کا موقع ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس وقت ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ واقعتاً ضرورت کتنی زیادہ ہے اور واقعتاً ہم کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو پاتا ہے ناظرین محترم کہ جب آپ کا تعاون ہمارے ساتھ ہو۔ الحمدللہ اس وقت ہمارا جو کم از کم ٹارگٹ ہے جانوروں کے حوالے سے اگر میں بات کروں بڑے جانور کی، تو کم از کم اس وقت ہماری جو مینجمنٹ ہے KGN کی اس نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا کہ کم از کم 800 بڑے جانوروں کی قربانی اس سال انشاءاللہ کی جائے گی، اور کم از کم چھوٹے اگر ہم بات کرتے ہیں جانوروں میں جس طرح سے گوٹ کی قربانی کی جاتی ہے تو کم از کم 600 گوٹس کی قربانی کی جانی ہے، اور یہ سب کچھ آپ ہی کے تعاون سے اور آپ ہی کی مدد سے، اور یہ سب کچھ جس طرح ممکن ہوتا آیا ہے اب تک اور آگے بھی ممکن ہو پائے گا آپ ہی کے تعاون سے۔ ماہانہ بنیاد پر الحمدللہ کم و بیش 30 سے 35 ہزار راشن بیگز ان مستحقین تک پہنچائے جاتے ہیں، اور میں یہاں پر تیزی کے ساتھ آپ سے عرض کرتا چلوں ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ملاحظہ فرما لیجیے گا کہ جن پر آ کر آپ ڈونیشن پیش کر سکتے ہیں 0333 1192022 یا آپ 0333 1192023 پر اپنے ڈونیشنز کو آن لائن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ اپنے ڈونیشنز کو پیش کر سکتے ہیں اور ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میرے بائیں جانب خوشالحان خوشگلو ثناخواں محمد اسد سے درخواست کروں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو۔ اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا کبھی، اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور شب معراج یہ حق نے کہا محبوب سے اپنے کہ نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، برم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ حسینوں مغاجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، مگر کوئی میرے لجپال جیسا
ऐसा हो नहीं सकता, बरम जिसका नबी रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी के चाहने वालों के दामन से हुआ बस्ता, कसम है कब्र में मेरी अंधेरा हो नहीं सकता, कसम है कब्र में मेरी अंधेरा हो नहीं सकता। क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ मोहम्मद असद हदिया अक़ीदत व मोहब्बत ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश करने की सआदत से बहरामंद हुए। एक और डोनेशन इनकी नात के दौरान हमें यहाँ मौसूल हुआ और मैं बड़ी मुसर्रत के साथ, खुशी के साथ और बहुत ही ज़्यादा यूँ कहूँगा कि हमें दिली तौर पर तक़वियत हासिल होती है जब डोनेशंस का सिलसिला आपकी जानिब से मुसलसल तौर पर यूँ कह लीजिए कि दराज होता रहता है और हमें हमारे कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि जिस तरीके के साथ आपकी कॉल्स हमारे कॉल सेंटर्स में मुसलसल तौर पर मौसूल हो रही हैं और हमारे नुमाइंदगान जिस तरह से आपके जो डोनेशंस हैं उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ डोनेशंस ऐसे होते हैं कि जो हम यहाँ पर हमारे जो डोनर्स हज़रात हैं वो अपने लिए दुआओं के लिए भी कहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें, तो उनके लिए यहाँ पर हम ऐलान भी कर रहे हैं। मिसेस परवीन रफ़ीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहावलपुर से इस वक्त हमें मुलाहिज़ा फरमा रही हैं और अपनी जानिब से आपने एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर दिया है, मीन्स 20,000 रुपीज़ आपने डोनेट कर दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हाथ थामा है मुआशरे के उस कमज़ोर तबके का, उस ख़ानदान के सरबराह का, बिलखुसूस के जो इस ईद कुर्बान के मौके पर शदीद तौर पर फ़िक्रमंद है कि किस तरीके के साथ अपनी ईद उल अज़हा को गुजारा जाए और किस तरह से वो सुरखरू हो सके अपनी बीवी और अपने बच्चे से आंखें मिलाने के, किस तरह वो काबिल हो सके, क्योंकि यही एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। मुफ्ती ज़ागम अली गर्देज़ी साहब, मैं चाहूँगा कि स्पेशली इस वक्त ओकेज़न ईद कुर्बान का कि जो अब हमारे दरमियान जलवा फरमा हुआ चाहता है, क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी दुनिया में मुखय्यर हज़रात को, साहिब इस्तिताअत अहबाब को, पाकिस्तान में रहने वाले साहिब इस्तिताअत अहबाब को बिलखुसूस क्या फरमाएंगे? अदनान भाई, यकीनन ये एक तो एज़ाज़ है, शर्फ़ है, सादत है कि अल्लाह ताला वो देने वाला बना दे। हदीस मुबारक में फरमाया ना कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। बिल्कुल। और इस मौके पे हम शुक्र के तौर पर भी दें कि बारी ताला तूने ये हमें सादत और ये हैसियत अता फरमाई है कि हम दे रहे। अगर खुदा न खास्ता हम लेने वाले होते और हमारी इस्तिताअत ना होती तो हम कुदरत का क्या बिगाड़ सकते थे? कतई नहीं। और हमें हमारा कोई बस नहीं है उस पर। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ने हमें अगर माल देकर एक इम्तिहान के तौर पर हमारे लिए इस माल को रखा है तो हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और अल्लाह की रज़ा के उसूल के लिए इस माल को खर्च करेंगे। और हमारी वजह से अगर किसी दुखी और किसी परेशान, किसी मफलूकुल हाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, हम देखें ना कि अगर ऐसे अफराद के दिलों से कोई दुआ निकल कर अल्लाह की बारगाह में पहुँचती है तो उसके लिए तो कोई रुकावट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसे अफराद की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल की जाती है। तो अगर अल्लाह करे कि हमारे अमल की वजह से इनके दिलों से हमारे लिए दुआ निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे वो हर मामले को आसान फरमाएगा, हर मुश्किल को हल फरमा देगा। आमीन इंशाअल्लाह। और यकीन जाने नाज़रीन मोहतरम कि जब आप अल्लाह की राह में अपने अम्वाल को ख़र्च करते हैं तो बिल्कुल जिस तरह अल्लामा साहब ने भी गुफ्तगू के दौरान कहा कि ये अल्लाह से बराह रास्त तिजारत है, तो ये एक ऐसी तिजारत है कि जो मुकम्मल तौर पर नफ़ा ही नफ़ा है, इसमें कहीं कोई ख़सारा नहीं है। हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल बासित साहब तशरीफ़ फरमा रहे। बासित साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप भी खुसूसी तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगे और बिलखुसूस इस्लाह मुआशरा के हवाले से क़ुरबानी की जो अदायगी है इस फरीज़े की, उसकी अंजामदही के हवाले से बिलखुसूस क्या ताकीद फरमाएंगे KGN के इस प्लेटफॉर्म से? अदनान भाई, जो अहबाब क़ुरबानी कर रहे हैं और बिलखुसूस जो हमारे इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं जी, वो तो इंतहाई खुश नसीब अफराद में शामिल हैं कि जो अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ इस KGN के प्लेटफॉर्म को अता की जाती हैं और फिर इस प्लेटफॉर्म के तमाम ज़िम्मेदारान वो बखूबी उस
ان کی جو ایک ذمہ داری ہے اس کو بخوبی نبھاتے ہیں اور پھر مستحقین تک اس قربانی کو پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو احباب خود قربانی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی قربانی خود کرتے ہیں، ان احباب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ خالی اس نیت سے قربانی نہ کریں کہ ہم نے سال بعد قربانی کرنی ہے اور گوشت جو ہے وہ خود کھانا ہے یا اپنے خاص لوگوں کو ہی بھرنا ہے، بلکہ اگر شریعت کے ایک حکم یہ ہے نا کہ اگر قربانی میں اگر بندے کی نیت جو ہے نا وہ اگر ٹاماڈول ہو جاتی ہے تو اس سے پھر اس کی قربانی بھی جو ہے نا وہ پھر جاتی ہی رہتی ہے، کراہیت آ جاتی ہے نا، وہ ایک جو اصل اس کی لذت ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیقات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ بے سہارا افراد، وہ سفید پوش جو آپ کی گلی محلوں میں، آپ کے علاقے میں بسنے والے ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیں۔ کل قیامت میں اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی پردہ پوشی فرمائے گا، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں صدقہ کرتا ہے، کل عرش میں جب کوئی صدقہ سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے صدقے کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق۔ علامہ عبدالباسط صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج کی KGN ٹیلی تھون کو آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور جس طرح آپ پہلے بھی تشریف فرما ہوتے رہے ہیں اور اس سائٹ کو رونق بخشتے ہیں، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور محمد اسد خوش الحاند خوشگلو مداح خان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے، آپ تینوں مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی قدر، آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ وہ قربانی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا توشہ کہ جس میں کسی بھی قسم کی کراہیت ہو، کوئی کمی بیشی ہو، معیار وہ نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسندیدہ ہوتا ہے، وہی معیار اختیار کرنا ہے، وہی پروڈکٹ کوالٹی ہم نے سرو کرنی ہے ان لوگوں کو کہ جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو غریب و مسکین ہیں، نادار ہیں، اور اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو متوجہ ہیں کہ اب عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور ان کے لیے مخیر احباب کی جانب سے کیا اہتمام ہوتا ہے، اور بالخصوص KGN سے جو ان کی توقعات ہیں، KGN ان کے لیے کیا اہتمام کرتا ہے، اور کس طریقے کے ساتھ کہ جب ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں گے، عید قربان کی آمد ہوگی اور جب ہم فریضہ قربانی کی انجام دہی کریں گے، تو آپ اور میں اپنے طور پر، دلی طور پر اتنے مطمئن ضرور ہوں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جو توشہ اپنی جانب سے پیش کیا ہے، جو قربانی پیش کی ہے اور اس کا گوشت بھی وقف کیا ہے مستحقین کے لیے، وہ الحمدللہ وہی ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ رسول اکرم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں ایک قربانی کا جانور آیا اور اسے قربان کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے اس قربانی کے لیے فرمایا کہ اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ تقسیم کر دینے کے بعد حضور نے کچھ دیر بعد استفسار فرمایا کہ جو گوشت تقسیم کرنے کے لیے دیا گیا تھا تو کیا وہ مکمل طور پر تقسیم ہو گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس گوشت کا ایک ٹکڑا باقی رہ گیا ہے، باقی سب تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا ہے کہ در حقیقت جو بانٹ دیا ہے وہی باقی ہے، اور یہ جو رکھا ہوا ہے یہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، اسے بھی جب ہم اللہ کی راہ میں پیش کر دیں گے تو یہ بھی باقی رہے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا پیسہ ہو، اللہ کی راہ میں پیش کی گئی کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کی انتہائی محبوب ہو، آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں، اس یقین کے ساتھ خرچ کریں کہ رب کریم اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اور KGN کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ان ڈونیشنز کی جو ایک قطار ہے الحمدللہ، یہ قطار در قطار یہ سلسلہ دراز ہوتا رہے، اور ہم انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے اور آپ سے یہی درخواست کرتے رہیں گے کہ غریب و مفلس و نادار طبقے کا خیال رکھیے اور اس کی مدد کیجیے۔ اور اس دعا، اس یقین کے ساتھ آپ کا میزبان سید عدنان خالد آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ دنیا چلا چلا کے تھکا ہارا آدمی، دنیا چلا چلا کے تھکا ہارا آدمی، اب گھر چلا رہا ہے تو گھر چل کیوں نہیں رہا، اب گھر چلا رہا ہے تو گھر چل کیوں نہیں رہا، تو نے تو مجھ کو پھینک دیا اپنی آگ میں، تو نے تو مجھ کو پھینک دیا اپنی آگ میں، اب آگ ہی سے پوچھ میں جل کیوں نہیں رہا، اب آگ ہی سے پوچھ میں جل کیوں نہیں رہا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب سید عدنان خالد آج کی KGN ٹیلی تھون سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ پیغام ہے یہ
سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے پیغام ہے یہ سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے